الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 65 تفسیر خزائن العرفان پارہ 12واں سورہ یوسف آیت نمبر 7 سے ترجمہ کنز الایمان اور اس کے ساتھ ملا کر تفسیر خزائن العرفان پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ انتہائی توجہ کے ساتھ سنتے جائیں، انشاءاللہ تعالی بہت علم دین حاصل ہوگا۔ بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں میں تفسیر حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی لیہ بنت لیان آپ کے ماموں کی بیٹی ہیں۔ ان سے آپ کے 6 فرزند ہوئے: روبیل، شمعون، لاوی، یہوذا، زبولون، یشجر، اور 4 بیٹے حرم یعنی باندیوں سے ہوئے: دان، نفتالی، جاد، عاشر۔ ان کی مائیں زلفا اور بلہا۔ لیہ کے انتقال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بہن راحیل سے نکاح فرمایا۔ ان سے 2 فرزند ہوئے: یوسف، بنیامین۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 صاحبزادے ہیں، انہی کو اسباط کہتے ہیں۔ پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پوچھنے والوں سے یہود مراد ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت یوسف علیہ السلام کا حال اور اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام کے خطہ کنعان سے سرزمین مصر کی طرف منتقل ہونے کا سبب دریافت کیا تھا۔ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حالات بیان فرمائے اور یہود نے ان کو توریت کے مطابق پایا تو انہیں حیرت ہوئی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابیں پڑھنے اور علماء و احبار کی مجلس میں بیٹھنے اور کسی سے کچھ سیکھنے کے بغیر اس قدر صحیح واقعات کیسے بیان فرمائے۔ یہ دلیل ہے کہ آپ ضرور نبی ہیں اور قرآن پاک ضرور وحی الہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم قدس سے مشرف فرمایا۔ علاوہ بری اس واقعہ میں بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں اور حکمتیں ہیں۔ جب بولے برادران حضرت یوسف کہ ضرور یوسف اور اس کا بھائی حقیقی بنیامین ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں اور ہم ایک جماعت ہیں، قوی ہیں، زیادہ کام آ سکتے ہیں، زیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے ہیں، کیا کام کر سکتے ہیں؟ بے شک ہمارے باپ صراحتاً ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور یہ بات ان کے خیال میں نہ آئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا ان کی صغر سنی میں انتقال ہو گیا، اس لیے وہ مزید شفقت و محبت کے مورد مستحق ہوئے، اور ان میں رشد و نجابت یعنی بزرگی کی وہ نشانیاں پائی جاتی ہیں جو دوسرے بھائیوں میں نہیں ہیں۔ یہ سبب ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادہ محبت ہے۔ یہ سب باتیں خیال میں نہ لا کر انہیں اپنے والد ماجد کا حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت فرمانا شاق گزرا، اور انہوں نے باہم مل کر یہ مشورہ کیا کہ کوئی ایسی تدبیر سوچنی چاہیے جس سے ہمارے والد صاحب کو ہماری طرف زیادہ التفات ہو۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ شیطان بھی اس مجلس میں شریک ہوا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قتل کی رائے دی، اور گفتگوئے مشورہ اس طرح ہوئی: یوسف کو مار ڈالو یا کہیں زمین میں پھینک آؤ، آبادیوں سے دور،
بس یہی صورتیں ہیں جن سے کہ تمہارے باپ کا منہ صرف تمہاری ہی طرف رہے اور انہیں فقط تمہاری ہی محبت ہو اور کی نہیں، اور اس کے بعد پھر نیک ہو جانا اور توبہ کر لینا۔ ان میں ایک کہنے والا یعنی یہوذا یا روبیل بولا، یوسف کو مارو نہیں کیونکہ قتل گناہ عظیم ہے، اور اسے اندھے یعنی گہرے تاریک کنویں میں ڈال دو کہ کوئی راہ چلتا اسے آ کر لے جائے، یعنی کوئی مسافر وہاں گزرے اور کسی ملک کو انہیں لے جائے۔ اس سے بھی غرض حاصل ہے کہ نہ وہ یہاں رہیں گے، نہ والد صاحب کی نظر عنایت اس طرح ان پر ہوگی۔ اگر تمہیں کرنا ہے، اس میں اشارہ ہے کہ چاہیے تو یہ کہ کچھ بھی نہ کرو، لیکن اگر تم نے ارادہ ہی کر لیا ہے تو بس اتنے ہی پر اکتفا کرو۔ چنانچہ سب اسی پر متفق ہو گئے اور اپنے والد سوئے۔ بولے، اے ہمارے باپ، آپ کو کیا ہوا کہ یوسف کے معاملہ میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے، اور ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ میوے کھائے اور کھیلے، یعنی تفریح کے حلال مشاغل سے لطف اندوز ہوں، مثل شکار اور تیر اندازی وغیرہ کے، اور بے شک ہم اس کے نگہبان ہیں، ان کی پوری نگہداشت رکھیں گے۔ بولا، بے شک مجھے رنج دے گا کہ تم اسے لے جاؤ، کیونکہ ان کی ایک ساعت کی جدائی گوارا نہیں ہے، اور ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا لے، کیونکہ اس سرزمین میں بھیڑیے اور درندے بہت ہیں، اور تم اس سے بے خبر رہو اور اپنی سیر و تفریح میں مشغول ہو جاؤ۔ بولے، اگر اسے بھیڑیا کھا جائے اور ہم ایک جماعت ہیں، جب تو ہم کسی مصرف یعنی کام کے نہیں، لہذا انہیں ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ تقدیر الہی یوں ہی تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دی، اور وقت روانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قمیص جو حریر جنت یعنی جنتی ریشم کی تھی، اور جس وقت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے اتار کر آگ میں ڈالا گیا تھا، حضرت جبریل علیہ السلام نے وہ قمیص آپ کو پہنائی تھی۔ وہ قمیص مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اور ان سے ان کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچی تھی۔ وہ قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعویذ بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دی۔ پھر جب اسے لے گئے، اس طرح کہ جب تک حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں دیکھتے رہے، وہاں تک تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر سوار کیے ہوئے عزت و آرام کے ساتھ لے گئے۔ جب دور نکل گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے غائب ہو گئے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زمین پر دے پٹکا، اور دلوں میں جو عداوت تھی وہ ظاہر ہوئی۔ جس کی طرف جاتے تھے وہ مارتا تھا اور تانے دیتا تھا، اور خواب جو کسی طرح انہوں نے سن پایا تھا اس پر تشنیع کرتے تھے اور کہتے تھے، اپنے خواب کو بلا، وہ اب تجھے ہمارے ہاتھوں سے چھڑائے۔ جب سختیاں حد کو پہنچی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہوذا سے کہا، خدا سے ڈر اور ان لوگوں کو ان زیادتیوں سے روک۔ یہوذا نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ تم نے مجھ سے کیا عہد کیا تھا، یاد کرو، قتل کی نہیں ٹھہری تھی۔ تب وہ ان حرکتوں سے باز آئے اور سب کی رائے یہی ٹھہری کہ اسے اندھے تاریک گہرے کنویں میں ڈال دیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ یہ کنواں کنعان سے 3 فرسنگ کے فاصلہ پر حوالی بیت المقدس کے ارد گرد یہ سرزمین اردن میں واقع تھا۔ اوپر سے اس کا منہ تنگ تھا اور اندر سے فراخ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ کر قمیص اتار کر کنویں میں چھوڑا۔ جب وہ اس کی نصف گہرائی تک پہنچے تو رسی چھوڑ دی تاکہ آپ پانی میں گر کر ہلاک ہو جائیں۔ حضرت جبریل امین بحکم الہی پہنچے اور انہوں نے آپ کو ایک پتھر پر بٹھا دیا جو کنویں میں تھا، اور آپ کے ہاتھ کھول دیے، اور روانگی کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام
نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قمیص جو تعویذ بنا کر آپ کے گلے میں ڈال دیا تھا وہ کھول کر آپ کو پہنا دیا۔ اس سے اندھیرے کنویں میں روشنی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ انبیاء علیہ السلام کے مبارک اجساد شریفہ میں کیا برکت ہے کہ قمیص جو اس بابرکت بدن سے مس ہوا اس نے اندھیرے کنویں کو روشن کر دیا۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ ملبوسات اور آثار مقبولہ نے حق سے برکت حاصل کرنا شرع میں ثابت اور انبیاء کی سنت ہے۔ اور ہم نے اسے وحی بھیجی بواسطہ حضرت جبریل علیہ السلام کے یا بطریق الہام کے، آپ غمگین نہ ہوں، ہم آپ کو عمیق چاہ یعنی گہرے کنویں سے بلند جاہ یعنی بلند مرتبے پر پہنچائیں گے اور تمہارے بھائیوں کو حاجت مند بنا کر تمہارے پاس لائیں گے اور انہیں تمہارے زیر فرمان کریں گے، اور ایسا ہوگا کہ ضرور تو انہیں ان کا یہ کام جتا دے گا جو انہوں نے اس وقت تمہارے ساتھ کیا، ایسے وقت کہ وہ نہ جانتے ہوں گے کہ تم یوسف ہو، کیونکہ اس وقت آپ کی شان ایسی رفیع ہوگی، آپ اس مسند سلطنت و حکومت پر ہوں گے کہ وہ آپ کو نہ پہچانیں گے۔ الحاصل برادران یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر واپس ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیص جو اتار لیا تھا اس کو ایک بکری کے بچہ کے خون میں رنگ کر ساتھ لے لیا، اور رات ہوئے اپنے باپ کے پاس روتے آئے۔ جب مکان کے قریب پہنچے ان کے چیخنے کی آواز حضرت یعقوب علیہ السلام نے سنی تو گھبرا کر باہر تشریف لائے اور فرمایا، اے میرے فرزندوں، کیا تمہیں بکریوں میں کچھ نقصان ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا، پھر کیا مصیبت پہنچی اور یوسف کہاں ہیں؟ بولے، اے ہمارے باپ، ہم دوڑ کرتے نکل گئے، یعنی ہم آپس میں ایک دوسرے سے دوڑ کرتے تھے کہ کون آگے نکلے، اس دوڑ میں ہم دور نکل گئے اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑا تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ کسی طرح ہمارا یقین نہ کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں، کیونکہ نہ ہمارے ساتھ کوئی گواہ ہے، نہ کوئی ایسی دلیل و علامت ہے جس سے ہماری راست گوئی یعنی سچائی ثابت ہو، اور اس کے کرتے پر ایک جھوٹا خون لگا لائے اور قمیص کو پھاڑنا بھول گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام وہ قمیص اپنے چہرہ مبارک پر رکھ کر بہت روئے اور فرمایا، عجب طرح کا ہوشیار بھیڑیا تھا جو میرے بیٹے کو کھا تو گیا اور قمیص کو پھاڑا تک نہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ ایک بھیڑیا پکڑ لائے اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یہ بھیڑیا ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کھایا ہے۔ آپ نے اس بھیڑیے سے دریافت فرمایا، وہ بحکم الہی گویا ہو کر کہنے لگا، حضور، نہ میں نے آپ کے فرزند کو کھایا اور نہ انبیاء کے ساتھ کوئی بھیڑیا ایسا کر سکتا ہے۔ حضرت نے اس بھیڑیے کو چھوڑ دیا اور بیٹوں سے کہا، بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات تمہارے واسطے بنا لی ہے اور واقعہ اس کے خلاف ہے، تو صبر اچھا، اور اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں ان باتوں پر جو تم بتا رہے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام 3 روز کنویں میں رہے، اس کے بعد اللہ نے انہیں اس سے نجات عطا فرمائی، اور ایک قافلہ آیا جو مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا، وہ راستہ بہہ کر اس جنگل میں آ پڑا جہاں آبادی سے بہت دور یہ کنواں تھا اور اس کا پانی کھاری تھا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت سے میٹھا ہو گیا۔ جب وہ قافلہ والے اس کنویں کے قریب اترے تو انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا جس کا نام مالک بن ذعر خزائی تھا۔ یہ شخص مدین کا رہنے والا تھا۔ جب وہ کنویں پر پہنچا تو اس نے اپنا ڈول ڈالا،
حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ ڈول پکڑ لیا اور اس میں لٹک گئے۔ مالک نے ڈول کھینچا، آپ باہر تشریف لائے۔ اس نے آپ کا حسن عالم افروز دیکھا تو نہایت خوشی میں آ کر اپنے یاروں کو مژدہ دیا۔ بولا، آہا، کیسی خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے، اور اسے ایک پونجی بنا کر چھپا لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو اس جنگل میں اپنی بکریاں چراتے تھے وہ دیکھ بھال رکھتے تھے۔ آج جو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں نہ دیکھا تو انہیں تلاش ہوئی اور قافلہ میں پہنچے۔ وہاں انہوں نے مالک بن ذعر خزاعی کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ اس سے کہنے لگے کہ یہ غلام ہے، ہمارے پاس سے بھاگ آیا ہے، کسی کام کا نہیں ہے، نافرمان ہے، اگر خریدو تو ہم اسے سستا بیچ دیں گے، پھر اسے کہیں دور لے جانا کہ اس کی خبر بھی ہمارے سننے میں نہ آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے خوف سے خاموش کھڑے رہے اور آپ نے کچھ نہ فرمایا، اور اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اور بھائیوں نے اسے کھوٹے داموں، گنتی کے روپوں پر بیچ ڈالا، جن کی تعداد بقول قتادہ 20 درہم تھی، اور انہیں اس میں کچھ رغبت نہ تھی۔ پھر مالک بن ذعر خزاعی اور اس کے ساتھی حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں لائے۔ اس زمانہ میں مصر کا بادشاہ ریان بن ولید بن نزوان عملیکی تھا، اور اس نے اپنی عنان سلطنت کتفیر مصری کے ہاتھ میں دے رکھی تھی، تمام خزائن اسی کے تحت تصرف تھے۔ اس کو عزیز مصر کہتے تھے اور وہ بادشاہ کا وزیر اعظم تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بیچنے کے لیے لائے گئے تو ہر شخص کے دل میں آپ کی طلب پیدا ہوئی اور خریداروں نے قیمت بڑھانا شروع کی تاکہ آپ کے وزن کے برابر سونا، اتنی ہی چاندی، اتنی ہی مشک، اتنا ہی حریر قیمت مقرر ہوئی، اور آپ کا وزن 400 رطل تھا، اور عمر شریف اس وقت 13 یا 17 سال کی تھی۔ عزیز مصر نے اس قیمت پر آپ کو خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ دوسرے خریدار اس کے مقابلہ میں خاموش ہو گئے، اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا وہ اپنی عورت سے بولا جس کا نام زلیخا تھا، انہیں عزت سے رکھ، قیام گاہ نفیس ہو، لباس و خوراک اعلیٰ قسم کی ہو، شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے، اور وہ ہمارے کاموں میں اپنے تدبر و دانائی سے ہمارے لیے نافع اور بہتر مددگار ہوں، اور امور سلطنت و ملک داری کے سر انجام میں ہمارے کام آئیں، کیونکہ رشد کی آثار ان کے چہرے سے نمودار ہیں، یا ان کو ہم بیٹا بنا لیں۔ یہ کتفیر نے اس لیے کہا کہ اس کے کوئی اولاد نہ تھی، اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں جماؤ یعنی رہنے کو ٹھکانہ دیا، اور اس لیے کہ اسے باتوں کا انجام سکھائیں، یعنی خوابوں کی تعبیر، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے مگر اکثر آدمی نہیں جانتے۔ اور جب اپنی پوری قوت کو پہنچا، شباب اپنی نہایت عروج پر آیا، اور عمر شریف بقول ضحاک 20 سال کی، اور بقول سدی 30 کی، اور بقول کلبی 18 اور 30 کے درمیان ہوئی۔ ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمایا، یعنی علم با عمل اور فقاہت فی الدین، دین کی کامل پہچان عنایت کی۔ بعض علماء نے کہا کہ حکم سے قول صواب اور علم سے تعبیر خواب مراد ہے۔ بعض نے فرمایا علم حقائق اشیاء کا جاننا اور حکمت علم کے مطابق عمل کرنا ہے، اور ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ اور وہ جس عورت یعنی زلیخا کے گھر میں تھا اس نے اسے لبھایا کہ اپنا آپا نہ روکے، اور اس کے ساتھ مشغول ہو کر اس کی ناجائز خواہش کو پورا کریں۔ زلیخا کے مکان میں یکے بعد دیگرے 7 دروازے تھے،
اس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر تو یہ خواہش پیش کی اور دروازے سب بند کر دیے، مقفل کر ڈالے یعنی تالے لگا دیے، اور بولی آؤ تم ہی سے کہتی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، وہ مجھے اس قباحت سے بچائے جس کی تو طلبگار ہے۔ مدعا یہ تھا کہ یہ فعل حرام ہے، میں اس کے پاس جانے والا نہیں۔ وہ عزیز تو میرا رب یعنی پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا، اس کا بدلہ یہ نہیں کہ میں اس کے اہل میں خیانت کروں، جو ایسا کرے وہ ظالم ہے۔ بے شک ظالموں کا بھلا نہیں ہوتا، اور بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا، اور وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا۔ مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کی برہان دیکھی اور اس ارادہ فاسدہ سے محفوظ رہے، اور برہان عصمت نبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے نفوس طاہرہ کو اخلاق ذمیمہ یعنی بری اخلاق اور افعال رذیلہ گھٹیا کاموں سے پاک پیدا کیا ہے، اور اخلاق شریفہ طاہرہ مقدسہ پر ان کی خلقت فرمائی ہے، اس لیے وہ ہر ناکردنی یعنی ناقابل عمل فعل سے باز رہتے ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس وقت زلیخا آپ کے درپے ہوئی، اس وقت آپ نے اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا کہ انگشت مبارک دندان اقدس کے نیچے دبا کر اجتناب کا اشارہ فرماتے ہیں۔ ہم نے یوں ہی کیا کہ اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں اور خیانت و زنا سے محفوظ رکھیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے جنہیں ہم نے برگزیدہ کیا ہے اور جو ہماری طاعت میں اخلاص رکھتے ہیں۔ الحاصل جب زلیخا آپ کے درپے ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام بھاگی اور زلیخا ان کے پیچھے انہیں پکڑنے بھاگی۔ حضرت جس دروازے پر پہنچتے جاتے تھے اس کا قفل یعنی تالا کھل کر گرتا چلا جاتا تھا، اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے۔ آخر کار زلیخا حضرت تک پہنچی اور اس نے آپ کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر آپ کو کھینچا کہ آپ نکلنے نہ پائیں، مگر آپ غالب آئے، اور عورت نے اس کا کرتا پیچھے سے چیر لیا اور دونوں کو عورت کا میاں یعنی عزیز مصر دروازے کے پاس ملا۔ فوراً ہی زلیخا نے اپنی براءت ظاہر کرنے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے مکر سے خائف کرنے کے لیے حیلہ تراشا، اور شوہر سے بولی کیا سزا ہے اس کی جس نے تیری گھر والی سے بدی چاہی۔ اتنا کہہ کر اسے اندیشہ ہوا کہ کہیں عزیز طیش میں آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے قتل کے درپے نہ ہو جائے، اور یہ زلیخا کی شدت محبت کب گوارا کر سکتی تھی، اس لیے اس نے یہ کہا مگر یہ کہ قید کیا جائے یا دکھ کی مار یعنی اس کو کوڑے لگائے جائیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ زلیخا الٹا آپ پر الزام لگاتی ہے اور آپ کے لیے قید و سزا کی صورت پیدا کرتی ہے، تو آپ نے اپنی براءت کا اظہار اور حقیقت حال کا بیان ضروری سمجھا اور کہا اس نے مجھ کو لبھایا کہ میں اپنی حفاظت نہ کروں، یعنی یہ مجھ سے فعل قبیح کی طلبگار ہوئی، میں نے اس سے انکار کیا اور میں بھاگا۔ عزیز نے کہا یہ بات کس طرح باور کی جائے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر میں ایک 4 مہینے کا بچہ پالنے میں تھا جو زلیخا کے ماموں کا لڑکا ہے، اس سے دریافت کرنا چاہیے۔ عزیز نے کہا کہ 4 مہینے کا بچہ کیا جانے اور کیسے بولے؟
حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو گویائی دینے اور اس سے میری بے گناہی کی شہادت ادا کرا دینے پر قادر ہے۔ عزیز نے اس بچہ سے دریافت کیا، قدرت الہی سے وہ بچہ گویا ہوا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تصدیق کی اور زلیخا کے قول کو باطل بتایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہا اس نے مجھ کو لبھایا کہ میں اپنی حفاظت نہ کروں، اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے، یعنی اس بچے نے گواہی دی، اگر ان کا کرتا آگے سے چیرا ہے تو عورت سچی ہے اور انہوں نے غلط کہا، کیونکہ یہ صورت بتاتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام آگے بڑھے اور زلیخا نے ان کو دفع کیا تو کرتا آگے سے پھٹا، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے۔ اس لیے کہ یہ حال صاف بتاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس سے بھاگتے تھے اور زلیخا پیچھے سے پکڑتی تھی، اس لیے کرتا پیچھے سے پھٹا۔ پھر جب عزیز نے اس کا کرتا پیچھے سے چیرا دیکھا اور جان لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہے، بولا بے شک یہ تم عورتوں کا چرتر یعنی فریب ہے، بے شک تمہارا چرتر یعنی فریب بڑا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر عزیز نے اس طرح معذرت کی، اے یوسف تم اس کا خیال نہ کرو اور اس پر مغموم نہ ہو، بے شک تم پاک ہو، اور اس کی بہت سی علامتیں موجود تھیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی شریف طبیعت انسان اپنے محسن کے ساتھ اس طرح کی خیانت روا نہیں رکھتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بیں کرامت اخلاق کس طرح ایسا کر سکتے تھے؟ دوم یہ کہ دیکھنے والوں نے آپ کو بھاگتے آتے دیکھا، اور طالب کی یہ شان نہیں ہوتی، وہ در پہ ہوتا ہے، بھاگتا نہیں۔ بھاگتا وہی ہے جو کسی بات پر مجبور کیا جائے اور وہ اسے گوارا نہ کرے۔ سوم یہ کہ عورت نے انتہا درجہ کا سنگار کیا تھا اور وہ غیر معمولی زیب و زینت کی حالت میں تھی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رغبت و اہتمام محض اس کی طرف سے تھا۔ چہارم، حضرت یوسف علیہ السلام کا تقوی و طہارت جو ایک دراز مدت تک دیکھا جا چکا تھا، اس سے آپ کی طرف ایسے امر قبیح یعنی برے فعل کی نسبت کسی طرح قابل اعتبار نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر عزیز مصر زلیخا کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ کہ تو نے بے گناہ پر تہمت لگائی، بے شک تو خطا واروں میں ہے۔ عزیز مصر نے اگرچہ اس قصہ کو بہت دبایا لیکن یہ خبر چھپ نہ سکی اور اس کا چرچا اور شہرہ ہو ہی گیا، اور شہر میں کچھ عورتیں بولیں یعنی شرفائے مصر کی عورتیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان کا دل لبھاتی ہے، بے شک ان کی محبت اس کے دل میں پیر یعنی سما گئی ہے، ہم تو اسے صریح خود رفتہ پاتے ہیں کہ اس آشفتگی میں اس کو اپنے ننگ و ناموس یعنی عزت و مرتبے اور پردے و عفت پاک دامنی کا لحاظ بھی نہ رہا۔ تو جب زلیخا نے ان کا چکروا یعنی چیم گوئی و تان سنا تو ان عورتوں کو بلا بھیجا، یعنی جب اس نے سنا کہ اشراف مصر کی عورتیں اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت پر ملامت کرتی ہیں تو اس نے چاہا کہ وہ اپنا عذر انہیں ظاہر کر دے، اس لیے اس نے ان کی دعوت کی اور اشراف مصر کی 40 عورتوں کو مدعو کر دیا، ان میں وہ سب بھی تھیں جنہوں نے اس پر ملامت کی تھی۔ زلیخا نے ان عورتوں کو بہت عزت و احترام کے ساتھ مہمان بنایا اور ان کے لیے مسندیں تیار کیں نہایت پرتکلف، جن پر وہ بہت عزت و آرام سے تکیے لگا کر بیٹھیں
اور دسترخوان بچھائے گئے اور قسم قسم کے کھانے اور میوے چنے گئے، اور ان میں ہر ایک کو ایک چھری دی تاکہ کھانے کے لیے اسے گوشت کاٹیں اور میوے تراشیں۔ اور یوسف کو عمدہ لباس پہنا کر ان سے کہا، ان پر نکل آؤ۔ پہلے تو آپ نے اسے انکار کیا، لیکن جب اصرار و تاکید زیادہ ہوئی تو اس کی مخالفت کے اندیشہ سے آپ کو آنا ہی پڑا۔ جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا، اس کی بڑائی بولنے لگیں کہ انہوں نے اس جمال عالم افروز کے ساتھ نبوت اور رسالت کے انوار اور تواضع، انکسار کے آثار اور شاہانہ ہیبت و اقتدار اور لذائذ اطعمہ، لذیذ کھانوں اور صور جمیلہ، حسین چہروں کی طرف سے بے نیازی کی شان دیکھی، تعجب میں آ گئیں، اور آپ کی عظمت و ہیبت دلوں میں بھر گئی، اور حسن و جمال نے ایسا وارفتہ کیا کہ ان عورتوں کو خود فراموشی ہو گئی اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے، بجائے لیموں کے، اور دل حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایسے مشغول ہوئے کہ ہاتھ کاٹنے کی تکلیف کا اصلاً احساس نہ ہوا۔ اور بولی، اللہ کو پاکی ہے، یہ تو جنس بشر سے نہیں کہ ایسا حسن و جمال بشر میں دیکھا ہی نہیں گیا، اور اس کے ساتھ نفس کی یہ طہارت کہ مصر کے عالی خاندان جمیلہ مخدرات، یعنی خوبصورت پردہ نشین عورتیں طرح طرح کے نفیس لباسوں اور زیوروں سے آراستہ و پیراستہ سامنے موجود ہیں، اور آپ کسی کی طرف نظر نہیں فرماتے اور قطعاً التفات نہیں کرتے، یہ تو نہیں مگر کوئی معزز فرشتہ۔ زلیخا نے کہا، تو یہ ہیں وہ جن پر تم مجھے طعنہ دیتی تھیں، اب تم نے دیکھ لیا اور تمہیں معلوم ہو گیا کہ میری شیفتگی یعنی محبت کچھ قابل تعجب اور جائے ملامت نہیں، اور بے شک میں نے ان کا جی لبھانا چاہا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچایا اور کسی طرح میری طرف مائل نہ ہوئے۔ اس پر مصری عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ زلیخا کا کہنا مان لیجئے۔ زلیخا بولی، اور بے شک اگر وہ یہ کام نہ کریں گے جو میں ان سے کہتی ہوں تو ضرور قید میں پڑیں گے اور وہ ضرور ذلت اٹھائیں گے، اور چوروں اور قاتلوں اور نافرمانوں کے ساتھ جیل میں رہیں گے، کیونکہ انہوں نے میرا دل لیا اور میری نافرمانی کی اور فراق کی تلوار سے میرا خون بہایا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی خوشگوار کھانا پینا اور آرام کی نیند سونا میسر نہ ہوگا، جیسا میں جدائی کی تکلیفوں میں مصیبتیں جھیلتی اور صدموں میں پریشانی کے ساتھ وقت کاٹتی ہوں، یہ بھی تو کچھ تکلیف اٹھائیں، میرے ساتھ حریر یعنی نرم و ملائم ریشمی بستر میں، شاہانہ سریر، شاہی پلنگ پر عیش گوارا نہیں ہے تو قید خانہ کے چبھنے والے بوریے پر ننگے جسم کو دکھانا گوارا کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ سن کر مجلس سے اٹھ گئے، اور مصری عورتیں ملامت کرنے کے بہانہ سے باہر آئیں اور ایک ایک نے آپ سے اپنی تمناؤں اور مرادوں کا اظہار کیا۔ آپ کو ان کی گفتگو بہت ناگوار ہوئی تو بارگاہ الہی میں یوسف نے عرض کی، اے میرے رب، مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں، اور اگر تو مجھ سے ان کا مکر نہ پھیرے گا
اور اپنی عصمت کی پناہ میں نہ لے گا تو میں ان کی طرف مائل ہوں گا اور نادان بنوں گا۔ تو اس کے رب نے اس کی سن لی اور اس سے عورتوں کا مکر پھیر دیا، بے شک وہی ہے سنتا جانتا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام سے امید پوری ہونے کی کوئی شکل نہ دیکھی تو مصری عورتوں نے زلیخا سے کہا کہ اب مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب 2-3 روز حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانہ میں رکھا جائے تاکہ وہاں کی محنت اور مشقت دیکھ کر انہیں نعمت و راحت کی قدر ہو اور وہ تیری درخواست قبول کریں۔ زلیخا نے اس رائے کو مانا اور عزیز مصر سے کہا کہ میں اس عبری غلام کی وجہ سے بدنام ہو گئی ہوں اور میری طبیعت اس سے نفرت کرنے لگی ہے۔ مناسب یہ ہے کہ ان کو قید کیا جائے تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ وہ خطاوار ہیں اور میں ملامت سے بری ہوں۔ یہ بات عزیز کے خیال میں آ گئی۔ پھر سب کچھ نشانیاں دیکھ دکھا کر پچھلی مت انہیں یہی آئی، یعنی یہی مناسب سمجھا کہ ضرور ایک مدت تک اسے قید خانہ میں ڈالیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا کیا اور آپ کو قید خانہ میں بھیج دیا۔ آج کے سبق کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔